بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، 2 دن پہلے ایک خبر میں نے بریک کی تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود کو صدر آزاد کشمیر بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف فیصلہ بلکہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی منظوری بھی دے دی ہے، باقاعدہ جو ایک نوٹیفیکیشن قسم کا ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب نے خود یہ بات کہہ دی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کو صدر آزاد کشمیر بنایا جائے۔ آج ناظرین اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود کو نامزد کر دیا گیا ہے صدر آزاد کشمیر کے لیے، اور کل تک یعنی کہ 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں بطور صدر آزاد کشمیر وہ جمع کرا دیں گے۔ کل ناظرین جب انہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا، یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے انکار کیا، جس پر ایک اور خبر میں نے ذرائع سے یہ بریک کی تھی کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود صدر آزاد کشمیر نہیں بنتے اور وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اسمبلی میں تو پارٹی صدارت سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نہ صرف پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی فارغ ہو جاتے، اور پھر اوبیسلی اس سے یہ ہوتا کہ کھل کر ایک ان کی جو مخالفت تھی وہ سامنے آتی۔ لیکن آج نام ان کا سامنے آ گیا، بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ مان چکے ہیں، اور صدر آزاد کشمیر کے طور پر اب آپ بیرسٹر سلطان محمود کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے۔ اوبیسلی جب تک ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوتے ان کے پاس وقت ہے، اور پولیٹکس میں جیسا کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک لمحے کیا خبر ہوتی ہے، دوسرے لمحے کس طرح سے یو ٹرن لیے جاتے ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، نامزدگی بھی ہو چکی ہے، اور یہ خبر اب کھل کر سامنے بھی آ چکی ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود اب صدر آزاد کشمیر ہوں گے۔ اب ناظرین معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے۔ معاملہ اس طرح سے گڑبڑ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناراض بھی ہیں، خاص طور پر جو ایک گروپ ہے سردارتنویر الیاس کا یا چودھری انوار الحق کا، انہوں نے اس پر تھوڑی سی اپنے کہا کہ جو کہ اوبیسلی ان کے مخالف گروپ بھی تھا وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے بھی، جس طرح سے انہی 2 شخصیات کے نام سامنے آتے رہے اور دونوں کی مخالفت بھی ہوتی رہی۔ پھر بیرسٹر سلطان محمود نے خود بھی اس طرف اشارہ دیا کہ ان کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں آزاد کشمیر انتخابات 2021 کے دوران، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیتے، جتنا پیسہ لگایا کہ ان کے خلاف وہ کسی کام نہ آیا۔ تو اوبیسلی ان کا جو اشارہ تھا وہ سردارتنویر الیاس کی طرف ہی تھا۔ تو وہ جو ہے یہ والا جو گروپ ہے سردارتنویر الیاس کا، اوبیسلی یہ اس فیصلے سے تھوڑا سا ہے کہ انہیں صدر نہیں بننا چاہیے تھا، مخالفت اس چیز کی انہوں نے کی، لیکن بالآخر فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین اس تمام تر معاملے میں بیرسٹر سلطان محمود کی جیت ہوئی ہے یا ہار ہوئی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر وہ صدر obviously نامزد ہو چکے ہیں، اگر وہ صدر رہتے ہیں آزاد کشمیر کے، تو اس طرح سے جو ایک پارلیمانی سیاست ہے، پارلیمنٹ سے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے وہ باہر رہیں گے، اور اگر وہاں پر مستقبل میں کوئی بھی موقع آتا ہے تو obviously وہ اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ لیکن ناظرین میری اس وقت پہلے بھی پریڈکشن یہ تھی اور اب بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلے کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور پنجاب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، 3 سالوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہوا، گروپس کے اندر ہی ان کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں، بہت چیزیں ہوئیں، بہت پریشر بھی عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا گیا کہ انہیں وہ تبدیل کریں، کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وسیم اکرم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہی ان کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے ناظرین اب جو آزاد کشمیر کے جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس پر بھی بے شک بیرسٹر سلطان محمود اسمبلی میں رہ کر بھی جو کچھ بھی وہ کرتے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونا تھا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بیرسٹر سلطان محمود نے صدارت کو ایکسیپٹ کر کے عقل مندی کا فیصلہ کیا، اور آزاد کشمیر کی سیاست، ان کی سیاست، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی سیاست میں یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، بہت بڑا ٹرن تھا۔ اس فیصلے نے ڈائریکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کو دینی تھی، اور اگر دیکھا جائے
تو میرے خیال سے ریلیٹیولی بیرسٹر سلطان محمود نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے صدارت کو ایکسیپٹ کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ ضد بازی میں آتے اور پارلیمنٹ میں رہ کر کوئی سیاست کرتے۔ لیکن دوسری جانب جو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اب پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نشست جب وہ اپنی نشست کو چھوڑیں گے تو ان کی نشست پر انہی کے بیٹے الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آئیں گے۔ تو اوبیسلی اگر وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ان کے بیٹے آتے ہیں تو جو ان کی ایک سیاست ہے وہ اپنے بیٹے کے کاندھوں پر رکھ کر تو معاملات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بیرسٹر سلطان محمود آزاد کشمیر کی پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا، اور اوورآل یہ جو فیصلہ ہے ان کا وہ بڑا زبردست فیصلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین سردار تنویر الیاس کے حوالے سے بات کروں تو سردار تنویر الیاس اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف میں صرف چند ماہ پہلے ہی انتخابات سے تقریباً 4 ماہ پہلے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے اے ٹی ایم بینک بھی کہا، آزاد کشمیر میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا نو ڈاؤٹ پیسہ بھی انہوں نے لگایا ہوگا، وہ اپنی سیٹ بھی جیتے، وزیراعظم کے لیے بھی ان کا نام لیا جا رہا تھا لیکن وزیراعظم بھی وہ نہیں بنے، اور آزاد کشمیر صدر کے حوالے سے بیرسٹر سلطان محمود کی انہوں نے مخالفت کی، لیکن وہ عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور بیرسٹر سلطان محمود کو چونکہ اب سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ سردار تنویر الیاس کو چونکہ سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے تو میرے خیال سے سردار تنویر الیاس کچھ بھی کریں تو اس سے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے اوپر، کیونکہ سردار تنویر الیاس کی وہ گرپ موجود نہیں ہے جو گرپ بیرسٹر سلطان محمود کی تھی، اور جتنے عرصے سے ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ 9 مرتبہ وہ لگاتار جو ہیں، بیچ میں 2 مرتبہ وہ ضمنی میں بھی آئے لیکن 9 مرتبہ وہ آزاد کشمیر سے ایم ایل اے منتخب ہو چکے ہیں۔ تو جتنا ان کا تجربہ ہے یا جتنے لوگ بیرسٹر سلطان محمود کو چاہتے ہیں، خاص طور پر میں اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اوورسیز کشمیری بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے بہت انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا اس میں اختلاف بھی موجود ہے، اوبیسلی آپ کو ہر بندہ ہی آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا، آپ کو اختلافات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بیرسٹر سلطان محمود کے پیچھے جو ہے وہ بہت لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اوورآل ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا، اور سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ میرے خیال سے سینئر وزیر کے طور پر اپنے جو کام ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب نے بھی جو یہ فیصلہ کیا، خاص طور پر جس طرف آزاد کشمیر کی پولیٹکس جا رہی تھی، جس طرح سے گروپ بن رہے تھے یا وزیراعظم کے معاملے پر جو کچھ ہوا، تو بڑا ایک زبردست فیصلہ تھا، اور بیرسٹر سلطان محمود نے بھی اسے قبول کر کے بڑا ایک زبردست فیصلہ لیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں آپ لازمی کیجیے گا۔ آپ کے خیال میں بیرسٹر سلطان محمود نے جو صدر آزاد کشمیر کا عہدہ ایکسیپٹ کیا ہے، اس میں کیا ان کی جیت ہوئی ہے یا ان کی ہار ہوئی ہے؟ اوورآل آپ جو سچویشن ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کی کہ وہ کس طرح سے پارلیمانی سیاست سے خود تو آؤٹ ہو جائیں گے لیکن ان کے بیٹے اسمبلی میں آئیں گے، اور پھر اگر دوسری طرف دیکھا جائے وہ خود چونکہ اسمبلی میں نہیں ہوگے تو کسی موقع سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اوبیسلی اسمبلی میں خود نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو اوورآل اس فیصلے سے ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ان کی جیت ہوئی ہے یا ان کی ہار ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔